وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے بچا لیا فرعون سے، کیونکہ وہ اونچے درجے کا سرکش اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو چن لیا علم کی وجہ سے جہان والوں پر، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی موت نہیں، بس پہلی موت، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا تم ہمارے آبا کو قبروں سے نکال کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہیں یا قوم طبا قوم سبا کے لوگ اور وہ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ گناہ گار تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو ایک برحق طریقے سے پیدا کیا، بلکہ اکثر ان میں سے لا علم ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقیناً قیامت کا دن ان سب کے وعدے کا وقت ہے، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، کوئی قریبی دوست کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ اللہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسا کہ گرم پانی جوش مارتا ہے۔ ان کو پکڑو اور ان کو گھسیٹو، جہنم کے درمیان جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، پھر ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالو کہ سر میں وسوسوں کے سانپ تھے، زہر تھے اور نفرت تھی۔ چکھو انک انت العزیز الکریم تو بڑا ہی زبردست اور اکرام والا تھا، دنیا میں تو بڑی تیری قدر تھی، آج اس عذاب کو چکھو۔ یہی ہے جس کے آنے کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین متقی امن اور چین کی جگہوں میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں، باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہم ان کو بیاہ دیں گے۔ وہ وہاں پہ فرمائش کریں گے ہر میوے کی اور امن میں ہوں گے، وہاں پہ کچھ نہ چکھیں گے، وہاں پہ موت نہ چکھیں گے مگر وہ موت جو دنیا میں آ چکی۔ امن میں ہوں گے، خوف سے سلامتی ہوگی، اور ان کو اللہ بچا لے گا جہنم کی آگ سے۔ یہ تیرے رب کا فضل ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اے نبی ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان مبارک سے آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، اس مالک الملک کی صدا ہے۔
یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، اور جو حیوانات پھیلے ہوئے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، رات دن کا آنا جانا، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا اس سے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، ہم اس کو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، تباہی ہے ہر جھوٹے اور بد عمل کے لیے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اسے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں پھر کفر پہ اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، تو اس کو دردناک عذاب کی بشارت دو، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کچھ جان لے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ان کی کمائی ذرا بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنائے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اپنا فضل تلاش کرو اور شکر کرو، اور اس نے تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ساری ہی چیزوں کو، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ درگزر کریں ان کے لیے جو برے دنوں کے آنے کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ان کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا، جو نیک کام کرے تو اپنی ہی ذات کو فائدہ دیتا ہے، اور جو برا کرے گا خود ہی خمیازہ بھگتے گا، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا، من و سلوہ دیا، اور جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی، اور ہم نے ان کو دین کی صاف صاف دلیلیں دیں۔ انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس کی ضد کی وجہ سے، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان روز محشر فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پہ قائم کر دیا، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً وہ اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہ آئیں گے، اور ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اللہ متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا گمان کر بیٹھے ہیں، سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ہم ان کو ویسا کر دیں گے جیسا کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، کیا ان کا جینا مرنا یکساں ہوگا، دونوں کا انجام یکساں ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا، بہت ہی برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا تاکہ ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ أَفَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور اس کو بھٹکا دیا اللہ نے، علی علم، علم کے باوجود، اور اس کے اس کی سماعت پہ اور اس کے دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے فیصلے کے بعد؟ کیا تم سبق نہیں لیتے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی پرفیکشن، اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بات چلتے چلتے کیا ہوئی کہ یہ کلام دل پہ اترتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ختم علی قلبہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ دل پہ مہر ہے تو اس کو نہیں سمجھتے۔ ادھر پیچھے بات ہوئی تھی کہ ان کی کانوں پہ یسمعوا آیات اللہ ثم تتلی علیہ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ بہرے بنے رہتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلے اللہ سمع کو لے کر آئے۔ یہ ریٹن فارم میں کتاب نہیں آئی تھی، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آیات اتری، لیکن پرفیکشن اتنی ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں پہ پہلے کیا لے کر آیا؟ بات پیچھے کس کی ہو رہی تھی؟ کانوں کی، تو اللہ پہلے کانوں کو لے کر آیا کہ ان کے کانوں پہ اللہ نے کیا کر دیا کہ ایک پردہ ڈال دیا، وہ ان کے کانوں میں اللہ نے ڈاٹ ڈال دیا، بہرے ہو گئے اور کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں
یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ہم خود ہی مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں تو صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ در حقیقت انہیں اس کا علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ لاؤ ہمارے آبا کو اگر تم سچے ہو، کہہ دو اللہ ہی تم کو زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ لا علم ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارہ پائیں گے، اور آپ ہر گروہ کو دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بھل ہوگا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف پکاری جائے گی، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے تم پر، یہ تمہاری اپنی بایوگرافی ہے جس کو تم ڈکٹیٹ کرتے رہے ہو، یہ تمہارا اپنا رزلٹ کارڈ اور ریکارڈ ہے، ہم لکھواتے تھے، تیار کرا رہے تھے، جو تم کر رہے تھے، جو تم دنیا میں کرتے تھے، سب ریکارڈ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہیں ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھیں؟ تم نے تکبر کیا، تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی رہیں، تم نے تکبر کیا اور تم گناہگار بن کے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور یاد کرو جب وہ کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے، ہمیں تو کچھ یوں ہی سا خیال آتا ہے اور یقین ہمیں نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کے برائیاں جو انہوں نے کی وہ سب کھل جائیں گی اور اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گا جن کے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور آج کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو نظر انداز کیا جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ آج وہ نہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے عتاب کو دور کیا جائے گا۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ جو نعمتیں تو نے دیں اللہ ان کو ختم نہ کرنا، اللہ عافیت بدل نہ جائے، اللہ تیری سزا کے اچانک وارد ہونے پر اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو، کریمہ و بخشا ابر حالمہ، اے سخی تو ہمارے حال جانتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو، سیئات کو، خطاؤں کو، چھوٹی خطاؤں کو، بڑے گناہوں کو اللہ درگزر کر دے، معافی کا اعلان کر دے۔ اللہ آج ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تو نے توفیق دی، اللہ تیری مدد سے ہوا، تیری توفیق سے ہوا، اللہ آج ہماری زبان بولی، اللہ تیری ہم نے صدا لگائی، تو کہتا ہے صدا لگاؤ خیرات ملے گی، اللہ ہم نے صدا لگا دی، اللہ خیرات دے دے، اللہ ہمارے کشکول میں دنیا آخرت کی نعمتیں ڈال دے، خوشیاں ڈال دے، عطائیں ڈال دے، اللہ کامیابیاں ڈال دے، اللہ بچوں کی خوشیاں ڈال دے، بچوں کے کہکے ڈال دے، ان کے گھروں کا امن چین سکون ڈال دے، اللہ ان کے کھلکھلاتے، اللہ ان کی آنگن اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم ان کی خوشیاں دیکھیں، ان کی عزتیں دیکھیں، ان کی کامیابیاں دیکھیں، ان کی نعمتیں دیکھیں، ان کی نیکیاں دیکھیں، اللہ ان کے گھروں کا سکون دیکھیں، ہم ان کی اولادیں دیکھیں، ہم ان کا ایسا گلشن دیکھیں کہ اللہ اس گلشن کا ہر باغ اللہ ہر پھول کھلا دے، اللہ عطاؤں کے پھول اللہ ان کے مقدر میں کر دے، ان کے مقدر میں کر دے۔ اللہ ہم تیری بندیاں ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں، یہ نور قرآن ہم نے پڑھا، اس کو سنا، اللہ اس نور کو اللہ اتنا بڑا کر دے، اللہ اس کو شینڈلیئر بنا دے، اللہ اس کو سراپا نور بنا دے، اللہ اس نور کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ ہماری روح میں اتار دے، اللہ ہمارے نفس میں اتار دے، ہمارے قلب میں اتار دے، اللہ ہمارے کردار میں اتار دے، ہمیں چلتا پھرتا کلام پاک بنا دے، اللہ اس نور
نور سے دنیا کو جگمگا دے اللہ، ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے، ہمیں متقین کا امام بنا دے اللہ۔ تو ہماری کیفیت کو جانتا ہے اللہ، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اللہ، ہم خالی ہیں اللہ، صرف گناہ لے کر آئی ہیں اور اللہ اس یقین کے ساتھ آئی ہیں کہ اللہ تیری عطائیں ہماری گناہوں سے بہت بڑی ہیں اللہ تو اکبر ہے اللہ، ہم اصغر ہیں، ہم اپنی حقارتیں لے کر آئی ہیں، گناہ لے کر آئی ہیں اللہ، اپنی دل کی سیاہ کاریاں لے کر آئی ہیں اللہ، زبانوں کا جھوٹ لے کر آئی ہیں اللہ، اپنی غلاظتیں گندگیاں لے کر آئی ہیں اللہ، اس یقین کے ساتھ آئی ہیں کہ تو ہی غفار ہے اللہ۔ ہم نے بھی تو تیری صدا کو سنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں اللہ، مایوس نہیں ہیں اللہ، مایوسیوں کے طوفان سے تو نکالنے والا ہے اللہ۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو اگر کلام پاک پڑھنے کا موقع دیا ہے تو اللہ یقیناً تو نے ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیا اللہ، ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں ہماری جنت میں پہنچا دے گا، دنیا آخرت کی جنتیں ہمارا مقدر بنا دے گا اور دنیا آخرت کی نار سے تو ہمیں بچا لے گا اللہ۔ تو معافی کا اعلان کر دے اللہ، آج تو ہاتھ اٹھوا دیے اللہ، آج تو اپنا نام ہماری زبان سے تو نے بلوا دیا اللہ، ہماری سماعتوں میں تیرا نام ہم نے سنا اللہ، تو نے ہمیں آج توفیق دی ہے تو اللہ تو ہمیں جنت کا راہی بھی بنا دے، صراط مستقیم پر چلا دے اللہ۔ ایک قدم ہم نے اٹھایا اللہ، باقی قدم تو اپنی طرف دوڑا دے اللہ، ہمیں بھگا دے اللہ، ہماری فلائٹ کو وہ پرواز کرا جو اللہ ڈائریکٹ تیری عرش کے گرد ہم پہنچیں، تیرے عرش کے طواف کریں، عرش کے چکر لگائیں اللہ، ہماری سوچوں کا محور و مرکز تو ہو اللہ، ایسا مجنوں بنا دے اللہ، ایسا رانجھا بنا دے اللہ، ایسا دیوانہ بنا دے اللہ، تو عقیدتوں کا مرکز تو ہو اللہ، ہماری محبتوں کا مرکز تو ہو اللہ، اپنی رضا ہماری زندگی میں ڈال دے اللہ، ہمیں خالص کر دے اللہ، ریاکاری سے بچا دے اللہ، گفتار کا غازی نہیں کردار کا غازی بنا دے اللہ، جو کہے اللہ کر کے دکھائیں اللہ، دنیا والوں کے لیے مثال بنا دے اللہ، رول ماڈل بنا دے اللہ، اپنی عطاؤں کے رنگ میں رنگ دے اللہ، فیض یاب کر دے، رحمتوں کی برکھا کر دے اللہ، رحمتوں کی برسات کر دے اللہ، اس لائق نہیں ہے اللہ، کوتاہیاں لے کر آئی ہیں، تڑپ لے کر آئی ہیں، دکھ لے کر آئی ہیں، درد لے کر آئی ہیں اللہ، تو کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں لفاظی نہیں اللہ، عشق چلتا ہے، درد چلتا ہے، تڑپ چلتی ہے، جذبے چلتے ہیں، خالص نیتیں چلتی ہیں، ریاکاری سے پاک انسان چلتا ہے اللہ، ہم سب لے کر آئے ہیں اللہ، تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فقیر تو آتا ہے، فقیر کا کام تو صدا لگانا ہوتا ہے، فقیر تو بھوکا ہوتا ہے، فقیر تو تڑپتا ہے، فقیر تو درد میں ہوتا ہے، فقیر تو محروم ہوتا ہے، فقیر تو در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، در کھٹکھٹاتا رہتا ہے اللہ، ہم بھی وہی فقیر ہیں اللہ، بھوکے ننگے فقیر ہیں، درد سے بھرے فقیر ہیں، تڑپتے فقیر ہیں اللہ، تیری در کی آس لے کر آئے ہیں اللہ، تیری چوکٹ پہ دہلیز پہ آئی ہیں اللہ، تیرا ہی در کھٹکھٹا رہی ہیں اللہ، در کھول دے اللہ، تیرا در کھلا ہے اللہ، تو رحمتوں کی بارش کر دے اللہ، تو شہنشاہ مطلق ہے اللہ، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو اللہ کشکول بھر دے اللہ، ہم تیری منت تو کر سکتی ہیں اللہ، سماجت تو کر سکتی ہیں کہ اللہ اپنی عطاؤں سے، اپنی رحمتوں سے فیض یاب کر دے اللہ، تو نے جیسے کہا اللہ ہم نے ویسے کیا اللہ، تو نے کہا کہ روزہ رکھو گے تو میں جزا ہوں اللہ، ہم نے روزہ رکھا اللہ، اس کام کا نہیں رکھا جیسا اللہ تو نے چاہا، لیکن اللہ ہم نے نقل تو کر دی، صراط مستقیم پہ قدم تو رکھ دیا اللہ، تو نے کہا کلام پاک پڑھو گے زندگی میں نعمتیں اور خوشیاں عطا کروں گا، سکون عطا کروں گا، اس کی منزل جنت ہوگی اللہ، ہم نے بھی کلام پاک پڑھا اللہ، ہم نے بھی روزہ رکھا اللہ، ہم نے بھی کلمہ پڑھا اللہ، ہم نے تیری نبی کی سنتوں کو پسند کیا، چاہا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں آئی ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں اللہ، رد نہ کرنا اللہ، محروم نہ بھیجنا اللہ، خالی نہ بھیجنا اللہ، توفیق دی تو کشکول بھر دے اللہ، تیری منت کرتی ہیں تیرے در سے تب تک نہیں جائیں گی اللہ، جب تو ہمارے نصیب میں نیک بختیاں نہیں لکھ دے گا اللہ، نیک بخت بنا دے اللہ، سعداء بنا دے اللہ، اشقیاء سے بچا دے اللہ، ہم سب کو اپنی پیاری بندیاں بنا دے، محبوبات بندیاں بنا دے اللہ، آج تو عرش پہ اللہ صدا
گواہ دے کہ یہ تیری بندیاں ہیں، تیرے لیے آتی ہیں، ان کا ایک ایک قدم چل کے آتا ہے، ان کی سماعتیں تشنا ہوتی ہیں تیرا پیغام سننے کے لیے۔ اللہ اپنی محبوبات بندیوں کی لسٹ میں اللہ ہم سب کو شامل کر دے، اللہ شامل کر دے۔ اللہ آج تیرا در بند ہو گیا تو اللہ پھر کون سا وقت آئے گا؟ اللہ رمضان المبارک، اللہ یہ پیاری گھڑیاں، اللہ تیرا کلام پاک پڑھنے والی ہم بندیاں، اللہ ہماری سماعتیں، ہماری گویائی آج کام کر رہی ہے۔ اللہ پھر کون سا وقت ہوگا جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے اور ہماری جھولیاں بھر جائیں گی؟ اللہ ہم منت التجا کرتی ہیں کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ ہمیں سعداء بنا دے۔ اللہ تیری لالچی بندیاں ہیں، تیری بھوکی بندیاں ہیں، اللہ تیری گندی بندیاں ہیں، اللہ تیری ہر عطا مانگتی ہیں، تیری ہر نعمت مانگتی ہیں، اللہ کامیابیاں مانگتی ہیں، عزتیں مانگتی ہیں، ہدایت مانگتی ہیں، نیکیوں کا طریقہ سلیقہ مانگتی ہیں، احسن عمل مانگتی ہیں، اللہ ہم شفا مانگتی ہیں، اللہ رزق حلال مانگتی ہیں، اولاد کی خوشیاں مانگتی ہیں، اللہ ہر طرح کی کامیابی اور نعمتیں مانگتی ہیں۔ اللہ تو دیتا گیا، ہم لیتی گئی، اللہ اس کو ہم نے اپنا حق سمجھا۔ اللہ تو نے ہمیں صحیح اعضاء کے ساتھ اللہ مسلمانوں کے گھروں میں بھیجا، اللہ اتنی نعمتیں عطا کی کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، نعمت القرآن، اللہ تو نے سب نعمتیں اللہ مفت میں دے دی، اللہ تو نے سب دے دی۔ اللہ آنے والی زندگی اللہ ہم تڑپ کے مانگتی ہیں کہ اللہ آنے والی زندگی میں بھی اللہ ہماری ان تمام اعضاء کو سلامت رکھنا، اللہ اپاہج ہونے سے، معذور ہونے سے بچا لینا، اللہ بستروں کی زندگی سے، محتاجی کی زندگی سے بچا لینا، اللہ ہماری غلاظتوں پہ تو پردہ ڈالتا رہا، اللہ آنے والی زندگی اللہ ایسی نہیں بنا دینا کہ ارذل العمر کو پہنچانا، ہم محتاج ہو جائیں، ہم بے بس ہو جائیں اور ہم لوگوں کے محتاج ہوں، اللہ آخر تک چلتا پھرتا رکھنا، اللہ اپنی عنایتیں، اپنی نعمتیں اللہ ہم پہ ان کی برکھا کرتے رہنا، اللہ دنیا آخرت ہماری جنت بنا دے اور دنیا آخرت کی نار سے بچا لے۔ اللہ تیرے دکھی بندے جو ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، اللہ کرونا ان کے اندر سرایت کر گیا ہے، اللہ تو کن کہہ کر فیکون کر دے، اللہ وہ صدا دے دے، اللہ وہ قوت گویائی دے دے، اللہ وہ درد دے دے کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور ان کے لیے بھی مانگیں، اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ لوگ دکھی ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ اس چھوٹے سے وائرس کے آگے بے بس ہیں، اللہ تو قوی ہے، اللہ تو قوی ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تیرے دعوے کہاں گئے؟ اللہ اپنے دعووں کو لے کر آ، اللہ تو اپنی اللہ رحمانیت کو اور رحیمیت کو لے کر آ، اللہ دنیا پہ بارش کر دے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ان بے بس لوگوں کو اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے، اللہ بس کر دے، اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اللہ ختم کر دے۔ اللہ ہم تیری منت کرتی ہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں، اللہ بڑے ذلیل ہو گئے، بڑے بے بس ہو گئے، اللہ تو واقعی اکبر ہے، ہم اصغر ہیں، بس اللہ اپنی قہاری کو ختم کر دے، اللہ اس قہاری کو روک دے، اللہ جباری والا فیصلہ ختم کر دے، اللہ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کو لے کر آ، اللہ بے بس مجبور بندوں پہ کرم فرما دے، اللہ ہم سب کی طرف سے ایمبیسیڈر بن کر اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں کہ اللہ اب رحمتوں کے فیصلے کر دے، کرم کے فیصلے کر دے، اللہ اس یقین کے ساتھ اللہ اپنی دعا کا اختتام کرتی ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی، اللہ ہم چھوٹی تھیں، بات بہت بڑی تھی، اللہ تیرے عرش میں اللہ جا کر ایسی ٹھکو، اللہ ہم میں سے کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو تیرا اپنا ہوگا، جس پہ تو نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے، وہ تیرا بندہ ہے، وہ ولی ہے، اس کی پکار پہ ہم سب کی صدا کی لبیک ہو جائے، اللہ ہم سب کی مصیبتیں، غم، پریشانیاں ٹل جائیں، اللہ امت مسلمہ کی تمام انسانوں کی اللہ تو غم، دکھ، درد دور کر دے، اللہ علموں کا نور ہمارے اللہ مرحومین تک پہنچا دے، ان کی قبروں کو اللہ ان الفاظ سے منور کر دے، معطر کر دے، مزین کر دے، اللہ ہم سب کا چل کے آنا قبول کر لے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ وہ وقت پیارا سجا ہوا وقت بنا دینا، اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں، ہم تھکے مسافر تیرے پاس آئیں گے تو اللہ بہترین بستر دے دینا، اللہ ہماری تشنہ روحوں کو اپنی صدا سے، سلام قولا من رب الرحیم سے اللہ فیض یاب کر دینا، اللہ ہماری تشنہ روحوں کو سیراب کر دینا، اپنی آغوش میں لے لینا، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمارے روئے روئے پہ اپنے نبی کا پیارا کلمہ چلا دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین.